کر دیا اور میسور کے دارالسلطنت سنڈا پٹنہ کے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو کسی نے ٹیپو سلطان کو مشورہ دیا کہ انگریز کی فوج بہت زیادہ ہے، انگریز کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے جائیں اور انگریز کی حکمرانی تسلیم کر لیا جائے۔ لیکن قربان جائیے ٹیپو سلطان پر جب اس کو یہ مشورہ دیا گیا تو اس نے کیا بہترین جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ لوگوں تم مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں انگریز کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دوں تو غور سے سن لو، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ کہہ کر میدان میں نکلے، ہاتھ میں جو تلوار تھی لڑتے لڑتے وہ تلوار بھی ٹوٹ گئی، آخر میں جام شہادت نوش کر کے پیغام دے دیا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، کہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ میرے عزیز دوستو، جب تک ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ زندہ تھے کسی انگریز کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہندوستان کو اپنا ملک کہہ سکتا، لیکن جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تو انگریز افسر نے ان کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ سن 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی اور سن 1803 کے اندر انگریز نے دلی میں پہنچ کر اعلان کیا کہ خیر خدا کی ملک بادشاہ کا، لیکن آج سے حکم ہمارا چلے گا، حکم انگریز کا چلے گا۔ جس دن انگریز نے اعلان کیا اسی دن ایک عظیم مرد مجاہد علماء دیوبند کے سرخیل عظیم محدث جلیل القدر مفسر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے فتویٰ جاری کیا کہ آج سے ہمارا ملک ہندوستان غلام ہو گیا اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ انگریز سے جہاد کرے اور ہندوستان کو آزاد کرائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے فتویٰ دیا اور صرف فتویٰ ہی جاری نہیں کیا بلکہ اس کے لیے عملی قدم بھی اٹھایا۔ چنانچہ اپنے مرید خاص سید احمد شہید علیہ الرحمہ اور اپنے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ کو اس کام کے لیے تیار کیا۔ شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے جنگ آزادی کے لیے تیار کیا، پھر ان دونوں بزرگوں نے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید علیہ الرحمہ نے ملک کے کونے کونے کا دورہ کیا، ملک کے گوشے گوشے میں جا کر تحریریں کی اور مجاہدین کی ایک ایسی جماعت تیار کی جو ہندوستان پر اپنا تن من دھن اور اپنا جان و مال سب کچھ لٹانے کے لیے تیار کی۔ اس کے بعد جنگ آزادی کی تیاری کے لیے، جہاد آزادی کی تیاری کے لیے ہندوستان سے ہجرت کی اور افغانستان پہنچے۔ افغانستان پہنچ کر کابل میں جا کر جہاد کی مکمل تیاری ہو گئی اور قریب تھا کہ ہندوستان کی انگریز حکومت پر حملہ کر دیتے اور ہندوستان آزاد ہو جاتا، لیکن کیا ہوا؟ انگریز کا پٹھو پنجاب کا حکمران راجہ رنجیت سنگھ آڑے آ گیا۔ جو لوگ راجہ رنجیت سنگھ کو مجاہد آزادی کہتے ہیں، میں ان سے صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ اگر راجہ رنجیت سنگھ آڑے نہ آتا اور ان بزرگوں کو اس سے ٹکرانا نہ پڑتا تو ہندوستان اسی وقت آزاد ہو چکا ہوتا، لیکن راجہ رنجیت سنگھ سامنے آیا اور ان بزرگوں کو اس سے ٹکرانا پڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سن 1838 میں بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں سید احمد شہید علیہ الرحمہ، شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ اور ان کے ساتھ سینکڑوں مجاہدین نے سکھوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ان دو بزرگوں نے اس محنت کے ساتھ، اس کوشش کے ساتھ ملک کے کونے کونے سے مجاہدین کو جمع کیا تھا۔ چنانچہ ان شہید ہونے والوں میں کوئی دلی کا رہنے والا ہے، کوئی ممبئی کا رہنے والا ہے، کوئی کلکتہ کا رہنے والا ہے، کوئی مرشد آباد کا رہنے والا ہے، کوئی عظیم آباد پٹنہ کا رہنے والا ہے، کوئی اڑیسہ کا رہنے والا ہے، کوئی بھاگلپور کا رہنے والا ہے، کوئی لکھنؤ کا رہنے والا ہے، کوئی غازی آباد کا رہنے والا ہے، کوئی غازی آباد کا رہنے والا ہے، کوئی میرٹھ کا رہنے والا ہے، کوئی مراد آباد کا رہنے والا ہے، کوئی پانی پت کا رہنے والا ہے، کوئی حیدرآباد کا رہنے والا ہے، کوئی راجستھان کا رہنے والا ہے، کوئی نوآباد کا رہنے والا ہے۔ دراصل ان دونوں بزرگوں نے ملک کے کونے کونے سے مجاہدین کو جمع کیا تھا اور ان سارے مجاہدین نے اپنا خون بہا کر اپنے خون سے چراغ روشن کر کے کہہ گئے کہ جہاں جہاں نظر آئے تمہیں لہو کے چراغ، جہاں جہاں نظر آئے تمہیں لہو کے چراغ، مسافران محبت ہمیں دعا دینا۔ غرض یہ تحریک بالا کوٹ ناکام ہوئی، لیکن اس ناکامی کے بعد علماء دیوبند خاموش نہیں بیٹھے بلکہ ایک نئے جوش کے ساتھ جنگ آزادی کی تیاری شروع کی اور اس تیاری کا نتیجہ سن 1857 کی آزادی میں ظاہر ہوا۔ سن 1857 میں جو جنگ لڑی گئی، اس جنگ آزادی میں مسلمان
مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی شہید تھے، لیکن پھر بھی جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، جن کا قائدانہ کردار رہا ہے، جنہوں نے اہم رول ادا کیا ہے، وہ اس ملک کے مسلمان ہیں اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ میرے دوستو، سامنے کے میدان میں مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کو گولی لگی، مولانا مسعود نانوتوی علیہ الرحمہ کو گولی لگی، مولانا رشید احمد گنگوہی زخمی ہوئے، حافظ ضامن شہید علیہ الرحمہ نے اس ملک کے لیے تڑپ تڑپ کر جان دے دی، اور اسی سن 1857 کی جنگ آزادی میں بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا، اور بہادر شاہ ظفر کو ہندوستان سے گرفتار کر کے رنگون میں جلا وطن کیا گیا، جہاں انہوں نے بڑی مجبوری کی زندگی گزاری۔ اسی بے کسی کے عالم میں بہادر شاہ ظفر نے کیا درد بھرے اشعار دیے تھے کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، اس کی بنی عالم ناپائیدار میں، جن زندگی کے مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کتنا ہے بد نصیب سفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔